यरूशलेम 2000 बरस कबल यरूशलेम एक शोरिश ज़दा शहर था। एक शख्स को मौत की सजा सुनाई गई और उसे सलीब दी गई। वो मर जाता है और वो उसे कब्र में डालते हैं। मगर ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वो बाद अज़ मर्ग तीसरे रोज दोबारा जिंदा हो जाता है। क्या एक इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है? ये जनाब मसीह कौन है जिनके बारे में ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वो मर गए और जिंदा हो गए? क्या वो वाकई बाद अज़ मर्ग दोबारा जिंदा हुए जैसा कलाम पाक फरमाता है? क्या वो वाकई इब्ने खुदा हैं जैसा कि उन्होंने दावा किया था, या क्या वो एक नाउजुबिल्ला धोखेबाज, झूठे और पागल थे जैसा कि उनके मुखालिफीन ने दावा किया है? किताब मुक़द्दस फरमाती है कि जनाब मसीह 2000 बरस पहले मशरिक़ वुस्ता में बैतलहम में पैदा हुए थे, एक छोटा सा और गैर अहम गांव। आज यहाँ ज्यादातर मुसलमान मुकीम हैं। मसीही एक अक़लियत हैं। यहाँ के गिरजाघर हमें उस शख्स की याद दिलाते हैं जिसका नाम दुनिया भर में जाना जाता है। 100 मील दूर शुमाल में एक छोटा सा गांव है जिसे नासरत कहा जाता है। इतनी गैर अहम जगह के लोग इसके बारे में मजाक उड़ाते हैं। जनाब मसीह यहां अपने खानदान के साथ मुकीम थे। जनाब मसीह यहूदी रिवायत में परवान चढ़े। उन्होंने किताब मुक़द्दस और यहूदी तहरीरों के बारे में सब कुछ सीखा। एक बालिग के तौर पर वो एक रब्बी बन गए। वो बहुत से लोगों को उनकी बीमारियों से शिफा देते और उन्हें खुदा ताला की मर्जी को समझा सिखाते। वो ये भी दावा करते हैं कि वो इब्ने खुदा हैं। वो आम लोगों से मोहब्बत करते हैं। इसके बावजूद यहूदी मुक्तदरा उन्हें गुस्ताख और रोमियों के लिए परेशानियां पैदा करने वाला समझती है। सियासी निजाम हाथ से निकल जाता है। हुक्मरान उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। उनके सहाबा कराम ने जनाब मसीह को छोड़ दिया। रोमी हुक्मरान पिलातुस ने उन्हें सलीब दी। क्या ये मालूम करना मुमकिन है कि ये कहानी सच है या नहीं? क्या इस कहानी की हकीकत को जानना हमारे लिए आज मुमकिन है? क्या कोई ऐसा सबूत है जो इस बात की तस्दीक कर सके? हमारे पास ना वहाँ कैमरा था, ना ही कोई माइक्रोफोन था। कदीम तारीख में हमारे माखज़ हमारे जदीद ज़राए की तरह नहीं है जहाँ हम हर चीज को मौके पर ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप तजुर्बे की जांच करने के लिए तारीख को दोहरा नहीं सकते हैं। ये इस किस्म का मवाद नहीं है जिसे आप लेबोरेटरी में डालकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसका जायजा ले सकें। लेकिन ये सच साबित करने के लिए किस किस्म के सबूत मौजूद हैं कि ये कहानी सच्ची है? ऐनी शाहिदीन ने बताया कि उन्होंने तीसरे दिन कब्र को खाली पाया। मगर क्या हम उनकी गवाही पर भरोसा कर सकते हैं? क्या ये सच है कि जनाब मसीह यरूशलेम में वफात पाए और बाद अज़ मर्ग दोबारा जिंदा हो गए जैसा कि दस्तावेजात के मुसन्निफीन का कहना है? या क्या उनके सहाबा कराम ने तहरीक को जारी रखने के लिए एक अफसाना बनाया? हम इन सवालात के जवाब कैसे तलाश कर सकते हैं? बहुत से पेचीदा साइंसी सवालात की तरह जवाब तलाश करने के लिए मुख्तलिफ नुक्ता नज़र मौजूद हैं। हम कुछ माहिरीन से इस मसले में बसीरत हासिल करेंगे।
हम इसराइल के शुमाल में नासरत के गांव का भी दौरा करेंगे, जहां उन्होंने 2000 बरस कबल की तरह घर तामीर किए और बाग के मकबरे का नमूना पेश किया। जहां हम जनाब मसीह की जिंदगी के कुछ वाकयात को दोबारा तरतीब देंगे जो हमें ये समझने में मदद देंगे कि उस वक्त आखिर हुआ क्या था। पहला सवाल जो पूछा जाना चाहिए वो ये है कि क्या 2000 बरस कबल पेश आने वाले किसी वाक़े को जदीद दौर के तरीकों से जांचना मुमकिन भी है? तारीख की तहकीक हो सकती है, लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म की तहकीक होगी। तारीख ऐसे शवाहिद के टुकड़ों की तलाश करती है जो एंकर पॉइंट्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनकी मुख्तलिफ किस्म की तस्दीक की जा सकती हो। जब भी हम माजी में होने वाली चीज़ों से निमटते हैं तो हम एक मुख्तलिफ किस्म के सबूत से निमट रहे होते हैं। हम माजी के रिकॉर्ड से निमट रहे होते हैं कि लोगों ने क्या कहा और उन्होंने क्या देखा, यानी उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने देखा और उनका तजुर्बा क्या था। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि असल में क्या हुआ तो हमें इन ज़राए से शुरू करना होगा जो इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में किसने कुछ लिखा, इसने ये कब लिखा था, ये ज़राए कितने काबिल एतमाद हैं। जनाब मसीह के बारे में रिपोर्ट्स रखने वाले मसादिर में अहम दस्तावेजात अनाजील शरीफ हैं। अंग्रेजी में गुड न्यूज़ जो 4 मुसन्निफीन ने लिखी हैं, जो या तो ऐनी शाहिदीन को जानते थे या खुद ऐनी शाहिद थे। हजरत लूका उनमें से एक थे। मिसाल के तौर पर हजरत लूका इंजील शरीफ के कातिबों में से एक हैं। जनाब मसीह की ज़िंदगी के बारे में अपनी रिपोर्ट का आगाज़ ये ऐलान करते हुए किया है कि मैंने एहतियात से जांच पड़ताल करने का इरादा किया है कि इस वक्त ये क्या और कैसे हुआ था, और वो यूनानी लफ्ज़ करबियूस इस्तेमाल करते हैं। मैंने ऐनी शाहिदीन का इंटरव्यू किया है और इसकी तस्दीक की है, और फिर मैंने इसे एक अच्छे तरतीब में लिखा है। एक और कातिबे वही हजरत यूहन्ना है। वो अपनी रिपोर्ट में दावा करते हैं कि वो जनाब मसीह के साथ थे और जनाब मसीह के अमाल और उनकी तालीमात के ऐनी शाहिद भी थे। हजरत मत्ती, हजरत मरकस और हजरत लूका जो कातिबे वही हैं, जनाब मसीह के बाद अज मर्ग दोबारा जिंदा होने के ऐनी शाहिदीन की तरफ से लिखे जाने का दावा नहीं करते, बल्कि वो दावा करते हैं कि वो हमारे लिए वहाँ मौजूद लोगों की शहादत कलमबंद कर रहे हैं। हजरत यूहन्ना अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि उन्होंने जनाब मसीह को सलीब पर मरते देखा। ये शख्स सलीब के साए तले पर खड़ा था। ये शख्स हजरत पतरस के साथ इमाम आजम के सहन में गया। ये शख्स जनाब मसीह की कब्र पर था और इंजील शरीफ में ये शख्स जनाब मसीह की गवाही देता है। मगर ये कातबीन वही कितने मुस्तनद और काबिल एतमाद हैं। एक और तारीखी दस्तावेज को दुरुस्त करार देने के लिए क्या मायार है? साइंसी तहकीक के लिए ये ज़रूरी है कि एक से ज़्यादा काबिल एतमाद ज़राए इस वाक़े की गवाही दें। जनाब मसीह की आयात मुबारका कितनी अच्छी तरह से बज़रिया वही कलमबंद है। क्या किताब मुक़द्दस के गवाहों के अलावा कोई और मौर्रिख है जिसने जनाब मसीह की हयात मुबारका के बारे में लिखा हो? नासरत के जनाब मसीह के बाद अज़ मर्ग दोबारा जिंदा होने के मामले में हम बहुत बाबरकत हैं, क्योंकि हमारे पास मुताअद्दिद ज़राए हैं जो जनाब मसीह के बाद अज़ मर्ग दोबारा जिंदा होने के मामले में बात करते हैं। हमारे पास 4 कातिबे वही हैं और हमारे पास जोसेफीस जैसे मुअर्रिख की बैरूनी तहरीरें हैं, और वो हज़रत यूहन्ना इस्तबागी के बारे में बात करते हैं। वो जनाब मसीह के बारे में बात करते हैं और उनके भाई हजरत याकूब के बारे में भी। इंजील शरीफ में हम बहुत से लोगों को जनाब मसीह के दोस्तों के साथ साथ मुखालिफिन, सियासी शख्सियात के साथ साथ उन लोगों से भी मिलते हैं जो जनाब मसीह के आसपास थे। पैंतुस पिलातुस जैसी नुमाया सियासी शख्सियात में ये बहुत दिलचस्प है कि हमने उनके बारे में पढ़ा, ना सिर्फ इंजील शरीफ में बल्कि रोमी मुसादिर में। वो वही बातें कहते हैं जो किताब मुक़द्दस बयान करती है, यानी वो 26 से 36 ईस्वी तक यहूदिया सूबे का गवर्नर था, मुहाफिज था। ये वो वक्त था जब जनाब मसीह को उसने आजमाया और सलीब दी। पिलातुस वही शख्स था जिसके फैसले पर बरनबास डाकू को रिहा कर दिया गया और जनाब मसीह को सलीब दी गई थी।
ایک اور معیار جو کسی تاریخی دستاویز کو معتبر بناتا ہے وہ آثار قدیمہ کے ثبوت ہیں۔ بحیرہ روم کی بندرگاہ قیصریہ میں آثار قدیمہ کے ماہرین کو پینتوس پیلاتوس کے نام سے ایک کتبہ ملا۔ جناب مسیح کے دور کی بہت سی اشیاء یہاں محفوظ کی گئی ہیں اور 2000 برس قبل رومی قابض فوج اور یہودی دنیا کی گواہی دیتی ہیں۔ ہمارے پاس آثار قدیمہ کے نکات موجود ہیں یا ہمارے پاس دور دراز سے بیرونی شہادتیں موجود ہیں جو ہمیں یہ جاننے میں مدد دیتی ہیں کہ یہ حقیقت میں سچ ہے یا نہیں، یا یہ شخص در حقیقت وہاں موجود تھا۔ 20 برس قبل امام اعظم قیافہ کا مقبرہ ملا تھا اور اس کا مقبرہ ایک تاریخی گواہی بن چکا ہے اس معاملے میں۔ ہمارے پاس آثار قدیمہ کے نکات موجود ہیں یا ہمارے پاس دور دراز سے بیرونی شہادتیں موجود ہیں جو ہمیں یہ جاننے میں مدد دیتی ہیں کہ یہ حقیقت میں کتنے سچ ہیں۔ ایک اور معیار جو کسی تاریخی نسخے کو سچ ثابت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مصنفین اصل واقعات سے کس حد تک جڑے ہوئے تھے اور اصل واقعات کے وقوع پذیر ہونے سے لے کر مصنفین نے ان کے بارے میں لکھنے تک کتنا وقت گزارا۔ انجیل شریف کے متن اتنے قابل اعتماد ہیں کیونکہ مصنفین کا واقعات سے فوری تعلق تھا یا تو ذاتی طور پر عینی شاہدین کا انٹرویو لے کر ہے۔ یہ تحریریں بھی صرف چند برس یا زیادہ سے زیادہ چند دہائیوں کے بعد لکھی گئی تھیں۔ یہ دوسرے قدیم مصنفین کے مقابلے میں بہت بہتر صورتحال ہے جو قدیم دنیا میں تاریخ واقعات سے متعلق ذرائع کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ میرا ذاتی طور پر ماننا ہے کہ انجیل شریف کے کاتب بہت قابل اعتماد گواہ ہیں کیونکہ وہ بہت واضح طور پر بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بہت سی چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی بیان کرتے ہیں جو شاندار، معجزاتی یا چمکدار نہیں ہیں بلکہ بہت عام، یہاں تک کہ ناکامیاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر جناب مسیح کے پیروکاروں کا جو دھوکہ کھاتے ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، جن سے جھوٹ اور خیانت ہوتی ہے، اس طرح کی تفصیلات کسی ایسے شخص کی طرف سے رپورٹ نہیں کی جائیں گی جو صرف ایک اچھا افسانہ لکھنا چاہتا تھا، حقائق پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ ایک خوبصورت رپورٹ لکھنا چاہتا تھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ذرائع نے اصل واقعات کی بہت تفصیلی رپورٹ دینے کے لیے تکلیف اٹھائی، اور ان کی اسی تکلیف کی وجہ سے آج ہم کتاب مقدس سے واقف ہیں۔ مگر جو کچھ ہوا اور جو کچھ لکھا گیا اس میں وقت کا کتنا بڑا فرق ہے۔ کیا جناب مسیح کی زندگی سے متعلق بہت سی کہانیاں گمنامی میں نہیں گئیں؟ ہمارے معاملے میں صرف 20، 30 یا زیادہ سے زیادہ 40 برس گزر چکے ہیں۔ آئیے اپنے دور کی ایک مثال لیتے ہیں۔ ہم یا تو 20، 30 یا 40 برس قبل ہی رہ چکے ہیں یا ان لوگوں کو جانتے ہیں جو اس وقت زندہ تھے۔ اگر ہم کہیں کہ JF کینڈیڈیٹ نہیں تھے یا انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا تو بہت سے لوگ کہیں گے لیکن میں نے اسے ٹی وی پر دیکھا، میں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ انجیل شریف کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ سکندر اعظم کے بارے میں پہلی سوہان حیات اس کی موت کے 400 برس بعد لکھی گئی تھی۔ سکندر اعظم کی کہانی اور افسانے بعد میں بھی پیدا ہوئے، لہٰذا آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ انجیل شریف کے اصل واقعات سے فاصلہ انتہائی سازگار ہے۔ یہ مثال کے طور پر ٹسائٹس کے مقابلے میں اور بھی زیادہ موافق ہے۔ ٹسائٹس ایک اہم رومی مورخ ہے جس نے دوسری صدی کے آغاز میں پہلی صدی کے بارے میں لکھا اور جناب مسیح کا ذکر کیا، لیکن اس کا متن انجیل شریف کی تحریروں کے مقابلے میں واقعات کی کئی دہائیوں دور لکھا گیا تھا۔ انجیل شریف کے کچھ نسخے ہیں دوسری صدی کے اوائل سے اور اس کے بعد 5000 سال تک جاری ہیں۔ یہ اپنے آپ میں اس بات کا تعین کرنا آسان بنا دیتا ہے کہ اصل متن کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ تعین کرنے میں اہم ہے کہ آیا کوئی چیز قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ہی قابل ذکر مواد ہے ہمارے پاس اس معاملے کو جانچنے کے لیے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب مسیح کے اقوال کو فراموش نہ کیا گیا ہو؟ انہیں کس طرح محفوظ کیا گیا اور اگلی نسل کو منتقل کیا گیا؟ جناب مسیح کے دور میں ایک ربی کے الفاظ ان کے شاگردوں نے یاد کیے تھے جنہوں نے بڑے ہونے کے ساتھ ان کی تعلیم کو یاد کرنے سے سیکھا تھا۔ یہ تعلیمی نظام تھا اور ان کے پاس بہت ہی زبردست یادیں موجود تھیں اور وہ زبانی تعلیم کی بہت بڑی مقدار کو ذخیرہ کر سکتے تھے جو انہوں نے اپنے ربی سے سیکھی تھی۔
زبانی روایات ایک ایسی چیز ہے جو پہلی صدی کی یہودی ثقافت کا حصہ تھی، جس کے بارے میں آج ہم واقع نہیں جانتے۔ ایک ربی اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسے بیٹھتا تھا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو وہ دہراتا تھا اور اپنے شاگردوں سے یہ توقع کرتا تھا کہ وہ دہرائیں گے اور یاد رکھیں گے۔ یہ ایک ایسی چیز کا حصہ تھا جو یروشلم میں کلیسیا کی رسائی تھی۔ عینی شاہدین جناب مسیح کے پیروکار جنہوں نے اپنے ربی کو سننے میں 3 سے 4 برس گزارے تھے، ان کی کچھ تعلیمات کو یاد کرنا، انہیں ایک مجموعے کے طور پر منتقل کرنا ان کے اس عمل کا حصہ تھا۔ پر جناب مسیح کی حیات مبارکہ کے بارے میں پہلی تحریر انجیل کیسے قلم بند ہوئی؟ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا اور حوارین مسیح اور گواہوں کی پہلی نسل مرنے لگی، یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ سب تحریری طور پر لکھ دیا جائے جو انہوں نے دیکھا ہے، اور انجیل شریف کے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ عینی شاہدین کی گواہی لیتے ہیں اور وہ اسے آنے والی نسلوں کے لیے مومنین کی برادری میں تشکیل دیتے ہیں، تاکہ یہ آنے والے لوگوں کے ایمان میں مضبوطی کا باعث بن سکے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں جو میری بات سنتے ہیں، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ان سے بھلائی کرو جو تم سے نفرت کریں، اور لعنت دینے والوں کو برکت دو۔ اب یہ جناب مسیح کیسے تھے جو ان عینی شاہدین کے بیانات سے ظاہر ہوتے ہیں؟ کیا وہ قابل اعتماد تھے، لاسانی تھے؟ کیا انہوں نے اس پر عمل کیا جس کی وہ تبلیغ کرتے تھے، یا انہوں نے لوگوں کو بہکایا جیسا کہ ان کے زمانے کی سیاسی اشرافیہ کا موقف تھا؟ کس چیز نے جناب مسیح کو اتنا مقبول بنایا؟ انجیل شریف کو پڑھتے ہوئے ہم ایک غیر معمولی شخصیت سے ملتے ہیں جو بڑی وضاحت اور بے پناہ پیار محبت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ انہوں نے کفر نحوم میں ایک یہودی عبادت گاہ میں بات کی، اور وہ لوگوں کے گھروں میں بولتے تھے، اور جو کچھ کہہ رہے تھے، وہ جو کچھ کر رہے تھے، اس سے جوش و خروش اتنا زیادہ تھا کہ آخر کار پہاڑیوں پر ہزاروں لوگوں سے وہ بات کرتے ہوئے پائے گئے، اور یہاں تک کہ وہ اس کے قریب رہنے اور اس کی بات سننے اور دیکھنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر تک اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کی تبلیغ میں معجزات تھے، لوگ شفا پانے کے لیے ان کے پاس آ رہے تھے۔ وہ صرف ایک معلم نہ تھے، وہ اسی طرح کے تھے جو ہم حسیدیم کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ لوگ مرکزی ثقافت سے تھوڑا دور تھے۔ لوگ ایک وجہ سے اپنی طرف توجہ مبذول ہوتے ہوئے دیکھتے کہ ان کے لیے کوئی شخص ایسا کر سکتا تھا۔ وہ دعا کر سکتے تھے اور وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے تھے جب تک کہ وہ ان کی سنے گا اور ان کی دعاؤں کا جواب بھی دے گا، اور اس سے ہر طرف سے بھیڑ ان کے آس پاس آنے لگی تھی۔ عینی شاہدین ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب مسیح ایک مشہور عالم دین، ایک عظیم معلم تھے، اور دوسرے علماء دین کی طرح مردوں کے ایک گروہ کے ساتھ پورے ملک میں سفر کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں کون ہوں، کچھ کہتے ہیں کہ آپ یوحنا اصطباغی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ آپ حضرت الیاس ہیں، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ بہت پہلے کے انبیاء میں سے ایک دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ اور تمہارا کیا؟ تمہارے خیال میں کون ہوں؟ یہودی علماء دین جناب مسیح کا احترام کرتے تھے۔ وہ ہر روز آتے اور ان کے ساتھ بحث کرتے اور صحائف پر بحث و مباحثہ کرتے، اور کچھ اصطلاحات جو جناب مسیح نے استعمال کی ہیں، مثال کے طور پر منافق، جب انہوں نے فریسیوں کو منافق کہا تھا، خود فریسیوں میں ایک بہت عام اظہار تھا، اور جناب مسیح ان کے ساتھ ملتے، ان کے ساتھ بحث کرتے۔ در حقیقت ربی کہتے ہیں کہ ان کے بہترین شاگرد وہ ہیں جو بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ ہمیں بتاؤ، تمہیں یہ کہنے کا اختیار کس نے دیا؟ یہ حق کس نے دیا تمہیں؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ناصرت سے تعلق رکھنے والے ایک بڑھئی کے پاس ماہی گیر ہونے چاہیے، چنگی جمع کرنے والا، اور ایک یہودی قوم پرست کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ 11 آدمی فوج کے بغیر، خفیہ پولیس کے بغیر، کسی جبر کے بغیر، جس میں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرنے کی اتنی طاقت تھی، حیرت انگیز۔ جس چیز نے ان کے بہت سے پیروکاروں کو حاصل کیا وہ نہ صرف جناب مسیح کی شفقت اور بیماروں کو شفا دینے کی ان کی صلاحیت تھی، بلکہ یہ کہ ان کا مسیح موعود اور ابن خدا ہونے کا دعویٰ تھا۔ تو کیا تم ابن خدا ہو؟ تم کہتے ہو کہ میں ہوں۔ ابن خدا ہونے کے ان کے دعوے کو اس کے دشمنوں نے سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ وہ کون تھے اور وہ اس کے اثر و رسوخ سے کیوں ڈرتے تھے؟
ہم جوسیفس کے ریکارڈ سے جانتے ہیں کہ ایک خاندان کا تعلق امامت سے تھا اور وہ روم کے ساتھ لفظی طور پر ملی بھگت کر رہے تھے۔ انہوں نے روم کو یہودی امام بننے کے لیے ادائیگی کی۔ ان کا تعلق ایک اشرافیہ گھرانے سے تھا۔ وہ مکمل طور پر بدعنوان تھے۔ وہ اپنے اقتدار کے عہدوں کو پسند کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عام یہودیوں کی طرف سے ان پر واقعی بھروسہ نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بیت اللہ شاید پوری زمین میں پیسہ کمانے کا سب سے بڑا کاروبار تھا۔ جن لوگوں نے بیت اللہ کو کنٹرول کیا ہوا تھا، دولت ان کی آسمانوں کو چھوتی تھی۔ یہ خاندان امامت کے منصب پر تھا اور وہ مسیحی روایت میں بہت ہی زیادہ شہرت بھی رکھتے تھے، لیکن یہودی روایات میں بھی وہ ناقابل قدر تصور بدعنوان کے طور پر مشہور ہو گئے تھے۔ حکام مافیا کی طرح تھے۔ یہودی روایت کہتی ہیں کہ وہ بدعنوان تھے۔ جوزفیس بدعنوان تھا۔ یونانی زبان میں یہودیوں کی تحریروں میں بھی لکھا ہے کہ وہ بدعنوان تھے۔ مسیحی روایت بھی بالکل ایسا ہی کہتی ہے کہ وہ واقعی بدعنوان تھے۔ انجیل شریف جناب مسیح کو ایک معلم کے طور پر بیان کرتی ہے جو مقتدرہ پر تنقید کرتے ہیں۔ رومی اور یہودی حکمران اسے ایک خطرے کے طور پر دیکھتے تھے اور مختلف وجوہات کی بنا پر ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے الفاظ اور ان کے رویے کا اثر ایسا تھا کہ یہودی رہنما خوفزدہ ہو گئے۔ اب میں جانتا ہوں کہ مسیحی تاریخ میں یہ سوچنے کا رجحان پایا جاتا ہے کہ یہودی جناب مسیح کے بالکل خلاف تھے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہودی لوگ جناب مسیح سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کے رہنما جو سے حسد کرتے تھے، دن کے وقت جناب مسیح کو لینے سے ڈرتے تھے۔ وہ آدھی رات میں 20 کی دہائی کے وسط میں اکیلے یروشلم کے ماہر ایک پہاڑی پر زیتون کے کچھ درختوں کے درمیان دعا کر رہے ہوتے تھے۔ رومی گورنر پیلاطس کو بھی ایک بدعنوان سیاستدان کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ وہ یروشلم میں امن و امان کا ذمہ دار تھا۔ کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ بہت سے یہودیوں نے رومی قبضے کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ہم نے اس شخص کو اپنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے پکڑا۔ اس نے بیت اللہ کے بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس کی سزا کیا ہوگی؟ مجھے اس شخص کو سزا دینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ہم نے اسے قصوروار پایا۔ یہ رہنماؤں کا ایک بدعنوان گروہ تھا جو جناب مسیح کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ جب آپ جناب مسیح کے مقدمے میں پڑھتے ہیں کہ یہودیوں نے صلیب دینے کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو میں عملی طور پر کہوں گا کہ امام کے ساتھیوں کا ایک گروہ جو جناب مسیح کو رومی حکام کی نظروں میں خطرناک دکھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے، وہ صرف ایک گروہ تھا جو کہ ان کے خلاف تھا۔ وہ واقعتاً ان سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ اگر آپ اس بارے میں سوچتے ہیں تو یہ دیکھنا مشکل نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج ہم انہیں دیکھتے ہیں جو لوگوں کا ہجوم آس پاس ہوتا ہے۔ آپ کو صرف چند شاید 8 یا 9 چیخنے اور کارکن بننے کے لیے دراندازی کرنی ہوگی اور باقی لوگ صرف اس کی پیروی کریں گے۔ کتاب مقدس اور غیر الہامی مکتوبات رپورٹس کے مطابق پیلاطس نے جناب مسیح کو سزا دی۔ انہیں رومی سپاہیوں نے صلیب دی۔ جناب مسیح مر جاتے ہیں اور یوسف اور متی انہیں اپنے خاندان کی قبر میں رکھتے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے 3 دن بعد جب قبر کا دورہ کیا تو انہوں نے قبر کو خالی پایا، اور انہوں نے مزید بتایا وہ کچھ دیر بعد جناب مسیح سے ذاتی طور پر ملے تھے۔ ان واقعات کو مصنفین نے پس منظر کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک میں مختلف تاثرات کے ساتھ۔ کاتب وحی حضرت متی لکھتے ہیں کہ 4 سپاہیوں نے قبر کی حفاظت کی اور ایک فرشتہ بی بی مریم مگدلینی سے ملا۔ اس طرح جائے وقوع پر کل 6 افراد موجود ہیں۔ حضرت مرکز بی بی مریم، 2 عورتیں اور ایک فرشتے کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اس میں کل 4 افراد ہوتے ہیں۔ حضرت لوکا بی بی مریم، 2 فرشتے اور کئی عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور حضرت پطرس بعد میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، 6 افراد۔ لیکن حضرت یوحنا کے بیان کے مطابق قبر پر کل 5 افراد ملتے ہیں۔ یہ ماخذ کتنے معتبر ہیں؟
جو جناب مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے آس پاس کے واقعات کو اس طرح کے مختلف طریقوں میں بیان کرتے ہیں۔ اگر مختلف لوگوں کے متعدد ریکارڈ موجود ہیں جو ایک ہی واقعہ یا مختلف ذرائع سے کسی مخصوص شخص کی موجودگی کا ثبوت دے سکتے ہیں تاکہ کسی قسم کا مجموعی ثبوت موجود ہو، تو اگر آپ کے پاس صرف ایک شخص بول رہا ہے یا لکھ رہا ہے تو یہ سوال کرنے کی مزید وجہ ہوگی کہ آیا ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے۔ جوش و خروش نے ہی لوگوں کو مختلف چیزوں کو یاد کرنے کی، چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھنے، مختلف جگہوں پر زور دینے کا سبب بنایا ہوگا۔ لہٰذا جو اختلافات ہیں میں یہ کہوں گا کہ وہ یقینی طور پر رواداری کی سطح کے اندر ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جن کی ہم توقع کریں گے اگر 4 لوگ ایک بہت ہی اہم واقعے کو ریکارڈ کریں تو۔ یہ حقیقت کہ اس کے بعد کوئی نہیں آیا اور ہم ایک متفقہ اکاؤنٹ نہیں دیا اس بارے میں، لہٰذا مقتولات کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، یہ ہمارے لیے بہت ہی مددگار ہے۔ اس سے اس بات کی تصدیق کرنے میں مدد ملتی ہے کہ ہمارے آس پاس کسی ایسی چیز کا ہم آہنگی کا یا صفایا نہیں ہے جو اس سے یا متصادم ہو، یعنی اس کو ہم تصادم بالکل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر تمام رپورٹیں مکمل طور پر یکساں تھیں تو آپ کو یقین ہو سکتا ہے کہ کسی نے ان میں ہم آہنگی پیدا کی ہے، اور پھر آپ انتہائی شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے۔ اور میرے خیال میں مورخین اسے ایک مثبت علامت کے طور پر لیتے ہیں جب تاریخی حقائق جائزے میں اختلافات ہوتے ہیں۔ گواہوں اور رپورٹوں کی موجودگی اس واقعے کو اس سے کہیں زیادہ ساکھ بخشتی ہے، اور یہ ان سب چیزوں کو بہت دلچسپ بناتا ہے۔ ہمارے پاس جو بیانات ہیں وہ ان لوگوں کی یادوں پر مبنی ہیں جو اس وقت وہاں موجود تھے، نہ کہ اس وقت لکھے گئے تھے۔ لہٰذا تغیرات موجود ہیں، لیکن یہاں تک کہ اگر آپ کسی گاڑی کے حادثے کی مثال لیں اور آپ کے ہر کونے میں 4 افراد تھے، ہر کونے پر ایک ایک گاڑی کے حادثے کو دیکھ رہے تھے، تو وہ ایسا ہونے کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ اور پھر اس حقیقت کے بعد آپ ان کی گواہی لیں، پوزیشن کی بنیاد پر، توجہ کی بنیاد پر، اور کس زاویے سے انہوں نے چیزوں کو دیکھا، اس کے بارے میں اپنے بیان میں اختلافات ہوں گے جو ان سب نے بیک وقت دیکھا تھا۔ لہٰذا یقیناً ہر شخص کے انفرادی تجربے کی بنیاد پر مختلف قسم کے اظہار، مختلف قسم کی گواہی ہے۔ مختلف حالات میں ہمارے پاس مختلف عینی شاہدین ہیں۔ کلیسیا کے ساتھ زندہ ہونے والے جناب مسیح کی متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ سب ہمیں سچائی کی ایک جامع تصویر فراہم کرتا ہے جو بصورت دیگر کسی اور معجزاتی قسم کے تجربے کے لیے نہیں جانی جاتی ہیں۔ بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ اگر یہ معجزہ ہے تو ہم اسے بالکل بھی نہیں چاہتے ہیں، ہمیں اسے ہٹا دینا چاہیے، ہم اسے خارج کرتے ہیں۔ مگر اگر آپ یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو آئیے مستقل مزاجی کی تلاش کریں، تو قیامت کے ساتھ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ 4 لوگوں کی من گھڑت یا جھوٹی گواہی ہے جو بہت ہی پیچیدہ بھی ہے۔ تو ان 4 لوگوں کی عینی شاہدین کی گواہی جب ایک ساتھ جڑتی ہے تو ہمیں ایک بہت ہی واضح تصویر ملتی ہے جو کہ اس واقعے کی پوری حقیقی تصدیق کرتی ہے آج کے زمانے میں۔ گرچہ مختلف تصورات پائے جاتے ہیں، لیکن کیا ان رپورٹس میں کوئی مشترک بنیاد ہے؟ 4 کاتب وحی، حضرت متی، حضرت مرقس، حضرت لوکا اور حضرت یوحنا مندرجہ ذیل باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ جناب مسیح یروشلم میں وفات پا گئے اور کچھ ہی دیر بعد وہاں دوبارہ دیکھے گئے۔ ان واقعات کی جگہ کے بارے میں رپورٹنگ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ شہر آج بھی موجود ہے۔ یہ جناب مسیح کی زندگی سے متعلق ثبوتوں کے لیے سونے کی کان ہے۔ تمام تحریروں میں پیلاطس کا ذکر ملتا ہے۔ وہ جناب مسیح سے پوچھ تاچھ کرتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے اور ان کی موت کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے علاوہ امام اعظم اور اعلیٰ کونسل کے سربراہان قائفہ کا بھی متن میں متفقہ طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس نے جناب مسیح کی پھانسی کا مطالبہ کیا۔
यूसुफ अरमती ने पिलातुस से मुतालबा किया कि जनाब मसीह को दफन करने की इजाज़त दी जाए। यहूदी रस्म और रिवाज के मुताबिक लाश को चादर में लपेटकर यूसुफ के खानदानी मकबरे में दफन किया गया था। चारों कातिबे वही रिपोर्ट करते हैं कि मरियम मगदलीनी तीसरे दिन की सुबह सवेरे कब्र पर पहुंचने वाली पहली इंसान थी और बीबी मरियम को मुतफिका तौर पर जनाब मसीह के जी उठने के बाद मिलने वाली पहली शख्स के तौर पर भी जाना जाता है। हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट्स ख़वातीन की गवाही पर मबनी हैं। मरियम मगदलीनी और औरतें खाली कब्र पर सबसे पहले गवाह थीं। ये अपने आप में इंजील शरीफ की एक काबिल ज़िक्र खुसूसियत है और एक नुक्ता है जो उनकी ईमानदारी को जाहिर करता है कि उन्होंने कहानी को तब्दील करने और मर्दों को पहला गवाह बनाने का सहारा नहीं दिया। हम जानते हैं कि यहूदियत में उस ज़माने में ख़वातीन को अदालत में गवाह बनने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें नाकाबिले एतमाद और किसी हद तक जुनूनी और जज्बाती समझा जाता था। ये हकीकत कि मसीह कलीसिया ख़वातीन की रिपोर्ट की सदाकत को बरकरार रखेगा, इंजील शरीफ की सच्चाई बताने के मामले में उसकी तारीख का एक नुक्ता है। 2000 बरस कबल ख़वातीन अच्छी गवाह नहीं थी, वो बरादरी और अदालती निज़ाम की बुनियाद नहीं थी, लिहाजा औरतें इस बात की बहुत ज़्यादा सदाकत करती हैं और इसमें उलझन पाई जाती है। और इसमें बहुत ज़्यादा सदाकत है क्योंकि अगर आप पहले किसी कब्र में जाते हैं और इसे खाली पाते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हुआ था, आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं कि क्या हुआ। और ये सब कन्फ्यूजन जो इस वाक़े से पैदा होगा, मेरे ख्याल में ये मुनक्कस होता है 4 अनाजील की मौजूदगी से, जिसमें तमाम मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़ा जाता है इसको वाज़े करने के लिए, वो भी आगाज़ में इस सारी कन्फ्यूजन को पूरी तरह दूर करने के लिए। तमाम मुसन्निफीन और ऐनी शाहिदीन एक बात पर मुत्तफिक हैं कि मकबरा खाली था, सिर्फ खाली चादर की लपेट बाकी रह गई। जनाब मसीह कहाँ थे? सलीब दिए जाने और तदफीन के बाद क्या हुआ था? इस सवाल का जवाब मुख्तलिफ तरीकों से दिया गया है। जो कुछ भी हो सकता है उसके बारे में मुख्तलिफ नजरियात सामने आते हैं। शायद जनाब मसीह वाकई नहीं मरे थे, या उनका बदने मुबारक उनके सहाबा कराम ने चोरी कर लिया था। क्या हवारी गलत कब्र में गए थे, या उन्हें कोई गलत फहमी हुई थी, या उन्होंने जनाब मसीह पर अपने ईमान को बरकरार रखने के लिए एक अफसाना घड़ लिया? वाकई क्या हुआ था? जनाब मसीह की मौत और बाद अज़ मर्ग दोबारा जिंदा होने के लिए किस किस्म के सबूत मौजूद हैं? जनाब मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें एक मुहाफिज के जरिए सलीब पर ले जाया जाता है जो अच्छी तरह से दस्तावेजी है। रोमी सिपाही सलीब की हिफाजत करते हैं। उनकी मौत को भी वाज़े तौर पर तस्दीक की गई है और इससे कबल के उन्हें सलीब से उठाया जाए, इस बात को यकीनी बनाने का हुक्म है कि वो वाकई मर चुके हैं। ये बयान किया गया है कि किस तरह एक रोमी सिपाही ने अपने नेज़े को उनकी पसली में घोंपा। और इसी तरह की रिपोर्ट में कहा गया है कि खून और पानी बाहर आ गया। जाहिर है मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। खून जमा करने का अमल इस हद तक आगे बढ़ चुका था कि वो कह सकते थे कि ये शख्स वाकई मर चुका है। जनाब मसीह वाकई मर गए थे। पिलातुस ने ख़ास तौर पर भेजा जब उन्होंने जनाब मसीह की लाश मांगी ताकि वो छुट्टी और सबत से पहले उसे दफन कर सकें। पिलातुस ने भेजा और उसने किसी से इस बात की तस्दीक की कि जनाब मसीह क्या वाकई मर चुके हैं। अगर आप दस्तावेज़ात का बगौर जायजा लें तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई बयान नहीं है जो इस बात से इनकार करता हो कि जनाब मसीह वाकई मर गए थे। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब मसीह बज़ाहिर मर चुके थे? माहिरीन क्या कहते हैं? सबसे पहले रोमियों को मालूम था कि एक शख्स कब मरता है। दूसरा, और रोमी सिपाही इस बात को देखने की जिम्मेदारी लेते हैं कि सलीब दिए जाने वाला शख्स वाकई मर चुका है। बसूरत दीगर उन्हें अपनी जानों से कीमत चुकानी पड़ती थी। तीसरा, हमें बताया गया है कि जनाब मसीह को चट्टान में एक नई कब्र में रखा गया था जिसे एक बड़े पत्थर ने बंद कर दिया था। यहाँ तक कि अगर वो बज़ाहिर मर चुके होते और जाग जाते तो वो इतना कमज़ोर होते। याद रखें, उन्हें कोड़े मारे गए थे। उन्होंने बड़ी मिकदार में खून गंवाया था कि ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि वो पत्थर को अंदर से हटा सकते हैं।
نہ صرف انجیل شریف ان کی موت کے بارے میں بات کرتی ہے بلکہ غیر مسیحی مورخین بھی کہتے ہیں کہ انہیں پینتوس پیلاطس کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور ان کے پاس کوئی خاص ایجنڈا نہیں ہے۔ وہ ہمیں تاریخی حقیقت بتا رہے ہیں کہ پیلاطس نے ناصرت کے جناب مسیح کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ایسا کوئی دور نہیں ہے کہ جناب مسیح صلیب سے بچ گئے ہوں۔ وہ اپنے حوارین کے پاس نہیں اور کہا اوہ یہ قریبی معاملہ تھا، انہوں نے مجھے تقریباً پکڑ ہی لیا تھا، اوہ لیکن میں قبر میں جا گیا اور خدا تعالیٰ نے میری خدمت کے لیے مجھے مزید 10 برس دے دیے ہیں۔ ہمارے پاس تحریر ہے کہ جناب مسیح اپنے حوارین کے پاس آتے ہیں کہ میں مر چکا تھا اور اب میں زندہ ہوا ہوں۔ آپ یہ کیسے سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو گھنٹوں صلیب پر ٹکا ہوا تھا، جس نے بہت زیادہ خون بہایا تھا، جسے صلیب دی گئی تھی اور جو اس آزمائش سے بچ گیا تھا، ایسا بہت کم ہوا ہوگا؟ ایسے شخص کو اس کے پیروکار زندگی کا بادشاہ سمجھتے ہیں، موت پر فاتح۔ وہ یقینی طور پر ایسے نہیں لگ رہے تھے۔ کیا وہ زخمی ہو کر گھوم رہے ہوتے یا شاید چلنے کے قابل تھا؟ یہ تصویر نہیں تھی، یہ جی اٹھنے والا مولا کائنات نہیں تھے جنہیں حواریوں اور 500 عینی شاہدین نے دیکھا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو چمکدار تھا، طاقتور تھا، جس نے انہیں باہر جانے اور تبلیغ کرنے کی ترغیب دی کہ وہ جی اٹھے ہیں، یہاں تک کہ روم کے حکام کے خلاف بھی یہ جانتے ہوئے کہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ ایک زخمی، ٹوٹا ہوا اور مرنے والا شخص نہ ہوتا۔ انجیل شریف فرماتی ہے کہ جناب مسیح انتقال کر چکے تھے اور فسح کا تہوار شروع ہونے سے کچھ دیر قبل ایک نجی باغ کے مقبرے میں دفن کیے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ تیسرے دن صبح سویرے جناب مسیح کی پیروی کرنے والی عورتیں قبر پر آئیں۔ پتھر کو ہٹا دیا گیا، مقبرہ خالی تھا۔ جناب مسیح کا بدن مبارک کہاں تھا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حواری انہیں قبر سے چوری کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ یہ نظریہ کتنا قابل اعتماد ہے کہ رومی سپاہی سو گئے تھے جبکہ حواریوں نے لاش چوری کر لی ہو۔ رومی فوجی جو کہیں بھی اپنے پہرے پر سو جاتے ہیں انہیں دراصل سخت سزا دی جاتی ہے اور اکثر اوقات موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر حقیقت میں وہ سو گئے تو ان کے لیے یہ بہت برا ہوگا۔ سپاہیوں نے جان لیا تھا کہ وہ وہاں نہیں تھے۔ انہوں نے جا کر اپنی زندگی کے خوف سے اپنے اعلیٰ حکام کو اطلاع دی کہ وہ کسی طرح سو گئے ہیں، اور ان کے سینئرز نے کہا گھبرائیں نہیں، ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ان کو یہ بھی یقین دہانی دلائی کہ تم لوگ پریشان مت ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور ہم اس کی وضاحت کرنے کے لیے اسے اوپر رپورٹ کر دیں گے کہ جب تم لوگ سوئے تھے تو وہاں پر حواری آئے اور لاش کو چرا کر لے گئے۔ اگر میں ان سپاہیوں کی جگہ ہوتا تو کہتا کہ کیا ہم اس سے کوئی بہتر کہانی نہیں بنا سکتے؟ ڈیوٹی پر سونا کسی سپاہی کو آسانی نہیں دلاتا بلکہ انہیں بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ پر ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ فوجیوں کے ساتھ بعد میں کیا ہوا، مگر یہ ان کی پہلی کوشش تھی وضاحت کی اس پورے معاملے کی کہ کیا ہوا جو مقبرہ خالی تھا اور جناب مسیح وہاں نہیں تھے، اور انہوں نے یہ کہانی گھڑی کہ حواریوں نے بدن چوری کر لیا۔ بظاہر ایسا ہوا کہ لاشیں چوری ہو گئی۔ ناصرت کی ایک مشہور تحریر جس میں کہا گیا ہے کہ قبروں سے لاشیں چوری کرنا حرام ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کا ناصرت کے جناب مسیح سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، لیکن بظاہر یہ ایک مسئلہ تھا اور انجیل شریف کی تحریریں اس کا حوالہ دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مقبرے کے سامنے محافظ تعینات تھے اور شک کا اظہار واضح طور پر کیا گیا تھا۔ یا وہ لاش چوری کر سکتے ہیں اور بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ شروع سے ہی اس کا شبہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھا لیے۔ آپ صحابہ کرام کا تصور کریں جو کہ ڈرا ہوا ایک گروہ ہے اور خوف کے سبب فرار ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اچانک اتنے بہادر بن جاتے ہیں کہ رومی محافظوں پر قابو پا لیں اور اتنے بڑے پتھر کو ہٹا دیں اور بدن مبارک کو چرا کر لے جائیں۔ ایسا سوچنا بھی بے وقوفی اور حماقت کی معراج ہے۔ اگر میں جناب مسیح کے زمانے میں رہ رہی ہوتی تو میں نے ایک یہودی معلم کی پیروی کی ہوتی جس کی میں واقعی تعریف و آفرین کے لائق ہوتا، اور وہ مر جاتا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں صرف ایک ایسی تحریک کا حصہ بننا چاہتی جو لاش چوری کرے گی اور کہے گی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔
اس میں کیا ثواب ملے گا؟ اس طرح کے دھوکہ دہی کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا کوئی مالی فائدہ نہیں ہے؟ اس کی منطق کیا ہوگی؟ یہ سوچنا مضحکہ خیز ہے کہ آپ اس قسم کے دھوکے کا ارتکاب کریں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ آج یہ گلیل کی جھیل ہے۔ ان ساحلوں پر جناب مسیح اور ان کے حواری قریبی رفاقت میں رہتے تھے۔ یہاں جناب مسیح نے بہت سے معجزات کیے، اپنے حوارین سے اپنی موت اور بعد از مرگ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں بات کی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جناب مسیح کے ساتھ ان کے تجربات اتنے شدید تھے کہ وہ اسے ان کے جی اٹھنے کے واقعات کو یاد کرنے کے مقام پر واپس لانا چاہتے تھے؟ اس قسم کی غلط فہمی کا خیال جہاں انہیں پہلے 12 اور بعد میں کچھ خواتین دیکھتی ہیں اور پھر دوبارہ گلیل میں انہیں دیکھا جاتا ہے، پھر زیتون کے پہاڑ پر دوبارہ، اور جب وہ آسمان پر تشریف لے جانے والے ہیں جہاں 1 درجن سے بھی کہیں زیادہ لوگ موجود تھے، بلکہ لوگوں کا مجموعہ ہے جنہوں نے اصل میں جی اٹھنے والے جناب مسیح کا وہاں حقیقی مشاہدہ کیا۔ عینی شاہدین، یہ صرف ایک غلط فہمی نہیں ہو سکتی جس نے اس پوری کہانی کو ایجاد کر لیا ہو۔ ان لوگوں نے اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا جس طرح ڈاکٹر کسی ایسے شخص کو بیان کریں جو پریشان ہے۔ انہوں نے بہت ہی انسانی انداز میں برتاؤ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے دکھایا کہ وہ کس طرح غمزدہ، صدمے، دکھ سے بھرے ہوئے، پچھتاوے سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے توقع نہیں کی تھی کہ جناب مسیح کو آدھی رات میں لے جایا جائے گا اور مصلوب کر دیا جائے گا۔ پھر جب انہوں نے انہیں دیکھا تو وہ مکمل طور پر بدل گئے، لیکن پھر بھی وہ نہیں جانتے تھے۔ ان میں سے کچھ شکی اور مشکوک تھے، اور ان کی کہانیاں مختلف تھیں، ان کے رد عمل مختلف تھے۔ وہ ان لوگوں کی طرح برتاؤ نہیں کرتے تھے جو گھبرا رہے تھے۔ وہ عام انسانوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے، جیسے آپ اور میں، جو تمام حیرت انگیز چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انجیل شریف میں مسیح کے صحابی حضرت توما کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ شکی تھے اور اس بات پر شک کرتے تھے کہ جناب مسیح واقع مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اب جب جناب مسیح جی اٹھنے کے بعد حوارین کے سامنے نمودار ہوئے تو دراصل ایک حواری ان میں سے غائب تھا۔ یہ حضرت توما تھے۔ حضرت توما کا شک اتنا مشہور ہے کہ انگریزی زبان میں ہم انہیں ڈاؤٹنگ تھامس کہتے ہیں۔ وہ ایسے شخص ہیں جو وہ کچھ بھی سنتے ہیں تو اس پر یقین نہیں کر لیتے، اور انہیں یہ نام ملتا ہے جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ جناب مسیح زندہ ہو چکے ہیں۔ تو حضرت توما یہ کہنے کے بجائے کہ او حیرت انگیز، میں جانتا تھا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، میں اس وقت تک یقین نہیں کروں گا جب تک کہ میں خود انہیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ اور پھر 1 ہفتے بعد جناب مسیح آتے ہیں اور ان کے سامنے دوبارہ نمودار ہوتے ہیں، تو حضرت توما اس موقع پر ایک بار پھر یقین کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس خیال کو کمزور کرتا ہے کہ کسی بڑے پیمانے پر وہاں کوئی غلط فہمی موجود تھی۔ اس عرصے میں جناب مسیح کی موت کے بعد انہوں نے اصل میں تقریباً 40 دن تک ان کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، انہوں نے پہلے کی طرح ان کے ساتھ تعلیم بھی دی۔ وہ انہیں اس ظلم و ستم کے لیے تیار کر رہے تھے جس کا وہ سامنا کریں گے۔ ہماری تاریخ میں ایسی کتنی مثالیں ہیں کہ لوگوں کے ایک پورے گروہ نے ایک ہی وقت میں ایک غلط فہمی پالی ہو اور وہ اس کی سچائی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ انجیل شریف کا ایک اور مصنف جناب مسیح کی موت کے بعد ہی ان کا پیروکار بن گیا۔ حضرت پولوس، وہ خود جناب مسیح کے کردار کی موت اور جی اٹھنے کے آس پاس کے واقعات کا عینی شاہد نہ تھا۔ حضرت پولوس ہمارے لیے ایک دلچسپ شخصیت ہیں، کیونکہ حضرت پولوس کا تعلق صحابہ کرام کے اس گروہ سے نہیں تھا جنہوں نے بعد از مرگ دوبارہ زندہ ہونے والے مسیح کے ساتھ رفاقت رکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک تعلیم یافتہ فریسی ہیں، کہ انہوں نے اس وقت کے مشہور استاد ربی گملیل کے اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے جناب مسیح کی موت کے بعد برسوں میں جماعت المومنین پر ظلم کیا۔
इंजील शरीफ बयान करती है कि किस तरह हजरत पौलुस ने यरूशलेम से दमिश्क का सफर किया, जिसमें इमाम वक्त के खतूत थे, जिसमें उन यहूदियों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया था जो जनाब मसीह पर ईमान लाए थे, मगर वहां उनकी किसी से जिंदगी बदलने वाली एक मुलाकात होती है। उन्होंने जमातुल मोमिनीन पर जुल्म किया था, लेकिन फिर उन्होंने इत्तला दी कि वो फौजी उठने वाले जनाब मसीह से मिले थे। उसके बाद उन्होंने अपनी तलाश शुरू की और नए हक़ाइक़ तलाश करते हुए पूछना शुरू किया कि ये क़यामत किस बारे में है। वो एक ख़त में वजाहत करते हैं कि अब वो क्यों जानते हैं कि जनाब मसीह जी उठे हैं। जनाब मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठे हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ लोगों ने देखा है। फिर वो उनके नाम बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। तकरीबन 500 लोगों ने उन्हें देखा है। हज़रत पौलुस ने बैठकर ये नहीं कहा कि बाद अज़ मर्ग दोबारा ज़िंदा होने वाले मसीह के लिए एक दरख्वास्त लिखना चाहता हूँ। नहीं, उन्होंने कुरंत शहर के लोगों के नाम एक बहुत ही ज़ाती ख़त लिखा और इसमें वो कहते हैं कि जनाब मसीह के जी उठने के 500 ऐनी शाहिदीन हैं और उनमें से कुछ अब भी ज़िंदा हैं। यकीनन हमें ये हक़ाइक़ के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर हज़रत पौलुस ने जनाब मसीह के जी उठने को बरकरार रखा होता और ये सच होता तो वो अहमक होते। हो सकता है कि कुरंथियों ने ऐनी शाहिदीन से पूछा हो जो अब भी ज़िंदा हैं, और शायद उन्हें पता चला हो कि ये बिल्कुल सच नहीं था। इंसानियत की पूरी तारीख में ऐसे हीरो रहे हैं जिनकी ताज़ीम की जाती थी और जो कहानियों और अफसानों का निशाना बने थे। और आने वाली नस्लों में चीज़ों को किसी भी कहानी में तफसील से बयान किया जा सकता है। हकीकी कहानी से राब्ते से बाहर होने के बाद कई नस्लों के बाद असातीर की पैरवी की जाती है। यहाँ अहम बात यह है कि जो कुछ हमारे पास है वो उसके ऐनी शाहिदीन है, क्योंकि ये सिर्फ कोई अफसाना नहीं है, ये एक हकीकी कहानी है, हकीकी तारीख में रोनमा होने वाली, जो कि बिल्कुल उनके सामने रोनमा हुई थी। ये एक जिस्मानी वाक़या था, लेकिन ये एक जिस्मानी वाक़या है जो इसे कबूल करने वालों के लिए बहुत से रूहानी मायने रखता है। मसीहियत एक तारीख़ है। अगर ये एक तारीख़ी मज़हब नहीं है तो ये कुछ भी नहीं बाकी बचता है। इंजील शरीफ में जनाब मसीह के पैरोकार मसीह के जी उठने के बारे में बहुत ही इनफरादी अंदाज में बात करते हैं। आप उसकी मौत पर उनकी मायूसी को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनके जी उठने के बाद ऐसा लगता है कि उनमें एक गैर मुतज़लज़ल उम्मीद जाग उठी। हम इन लोगों पर यकीन करें या ना, मुझे इसके बारे में जानने के वो कितने काबिल एतमाद हैं इसके बजाय किसी और ज़रिए से आना होगा, क्योंकि मैं इनसे मिला हूँ और मैं जानता हूँ कि वो किस तरह के लोग हैं। ये इस बात से आना चाहिए कि उनकी ज़िंदगियों पर इसका किस तरह से असर पड़ा है, और ये वाकई बहुत हैरत अंगेज़ है जब हम इसके बारे में जानते हैं। जनाब मसीह की मौत के बाद ये बात काबिल ज़िक्र है कि कुछ दिनों के बाद वो अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने के लिए तैयार हैं। वो बादशाहों और ताकतों के सामने बात करने के लिए तैयार है और अपने सर कटवाने को तैयार है, या हत्ता कि वो मसलूब होने को तैयार हैं। कुछ हुआ है और मुझे कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि जनाब मसीह ज़िंदगी में वापस आ गए और उसके अलावा कुछ भी ड्रामाई तौर पर नहीं उनकी हिम्मत को तब्दील कर सकता, कुछ भी। शागिर्दों पर क़यामत का असर बहुत ही ड्रामाई था। वो रोमी सल्तनत के सामने जाने के लिए तैयार थे, जो कहता है कि माबूदों की एक बड़ी तादाद है। वो जंगली जानवरों से लड़ने के लिए एम्फी थिएटर में फेंके जाते या उन्हें एक दूसरे से लड़वाया जाता, यहाँ तक कि वो एक दूसरे से खूनखार तरीके से लड़ते हुए मारे जाते। लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की इसके लिए, और ना कि सिर्फ यही बल्कि उनका तर्ज ज़िंदगी इसकी वजह से बदल गया कि वो जनाब मसीह के बारे में आखिर मानते क्या हैं। अब कोशिश करें इस सब को किसी तरह के बुरे ख्वाब के तौर पर छोड़ दें जो कि उन्होंने देखा हो। शायद सदमे से दो चार हवारी अचानक बहादुर और इंतहाई काबिल एतमाद शख्सियत में तब्दील हो चुके थे। यहूदियत में आपको 2 गवाहों के साथ आना पड़ता था। उनके पास 12 गवाह थे, उनके पास मजीद भी थे। इस हकीकत को कबूल करने से पहले कि आपको जीतने वाले खुदावंद के लिए कितने गवाहों की ज़रूरत है कि लोग जो कुछ उन्होंने कहा उसके लिए मर गए और उन्होंने जो देखा, हम काफ़ी पुरज़्म हैं। वो इसको पूरी तरह से जान चुके हैं।
इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि वो उसे जानते हैं, मगर हम उनके जी उठने की इस हकीकत से इतने मगलूब हैं कि उन्होंने कहा वो वफात पा गए, वो मुर्दों में से जी उठे, जैसा कि उन्होंने कहा था। जिंदा जनाब मसीह के साथ इस मुलाकात ने उनके पैरोकारों में बहुत बड़ा फर्क पैदा किया और उन्हें मौत से कहीं ज्यादा उम्मीद दी। आखिर में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना साइंसी काम करते हैं। लोग अगर वो किसी चीज पर यकीन करना चाहते हैं तो वो करेंगे, और लोग जो किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहते वो उस पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आखिरकार हम में से वो लोग हैं जो उसके पीछे मायने को देखते हैं। अगर आप वाकई उसकी पैरवी करते हैं और इन तमाम हकायक का ताक़ुब करते हैं जो कि तारीखी कहानी और जनाब मसीह और उनकी जिंदगी और उनकी मौत और क़यामत के मुताबिक हैं, आज तकरीबन तमाम उलमा को ये इत्मीनान हासिल हुआ है कि हकीकत में वहां क्या हुआ। अगर वाकई ऐसा हुआ है, अगर जनाब मसीह वाकई मुर्दों में से जी उठे हैं, तो हमें अपनी मौत से पहले उनके बारे में जो कुछ कहा था उसे एक नई रोशनी में देखना चाहिए, क्योंकि अब इसकी तस्दीक एक आला इदारे ने की है। ये वाक़या 2000 बरस कबल यरूशलेम में पेश आया था। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक जनाब मसीह को सलीब दी गई। उनकी मौत और उनकी बेनाम कब्र की याद गुमनामी में गिर गई होगी, लेकिन उनकी मौत के बाद कुछ गैर मामूली हुआ, कुछ ऐसा कि जिसकी वजह से कुछ लोगों की जिंदगियों में गहरी तब्दीली आई। उन्होंने कहा कि वो जनाब मसीह की मौत के बाद मिले थे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि ये नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया हो? क्या ये जनाब मसीह मुर्दों में से वाकई जी उठे थे? इस बात का सबूत मौजूद है कि ऐसा हुआ। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसी जहत हो जो हमारी फानी जिंदगियों से आगे जाए? अपने जी उठने की वजह से जनाब मसीह ये साबित करने वाले पहले शख्स होंगे। जनाब मसीह दोबारा जिंदा हो जाने के बाद हमें बता रहे हैं कि खुदा ताला के मकासद क्या हैं। इसके बाद वो हमसे वादा करते हैं कि ये मुस्तकबिल में बिल्कुल मुख्तलिफ समत में चला जाएगा, यानी इसकी समत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। क्योंकि अब हम जानते हैं कि मौत का कोई हतमी लफ्ज नहीं है, इसलिए हम जिंदगी को एक नए नुक्ता नजर से देख सकते हैं जो मौत से आगे जाता है। तारीख की अजीम फतह, अजीम उरूज उनकी दूसरी आमद होगी। जब हमें यकीन हो जाता है कि जनाब मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, तो इसका मतलब ये है कि उनके वापस आने की हकीकत भी हकीकी है। क़यामत को दरअसल इंजील शरीफ में जनाब मसीह की वापसी की ज़मानत के तौर पर देखा जाता है, और जो बात सबसे अहम है उन लोगों के जी उठने की जो उन पर ईमान रखते हैं।
عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔